السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں خدا کی جو محبت کا فرما تھی، اسی کا دوسرا روپ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت سے گہری محبت رکھتے تھے۔ اس محبت انسانی کا اس واقعے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان مکے والوں کے لیے جو جنگ کی تلوار لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کھڑے تھے، جب ان پر قحط کا زمانہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلے کی رسید جاری کراتے ہیں اور غربا کے لیے 500 اشرفی نقد بھجواتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسانی کا مظہر ہے کہ جب بدر کے قیدیوں کی کرۂ گوشت مبارک تک پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اڑ جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک آرام نہیں کرتے جب تک قیدیوں کے بندھن ڈھیلے نہیں کر دیے جاتے۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی اس محبت انسانیت کا عظیم الشان مظاہرہ دیکھیے۔ انسانیت کا حسن مکہ میں کامل فاتحانہ شان سے داخل ہوتا ہے اور اس کے خلاف 20 برس تک لڑنے والے دشمن اس کے سامنے بے بس ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی دوسرا ہوتا تو ایک واقعے کا انتقام لیتا، قتل عام کا حکم جاری کرتا اور خون کی ندیاں بہا دیتا، مگر اس لمحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسانی ابھرتی ہے اور قریش کے مظالم کی ساری تاریخ پر خط عفو پھیر کر کہتی ہے، تم پر آج کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت عطا کرتے ہیں اور ان کو گلے لگا لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے سب کی عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ راستے میں ملنے والوں کو سلام کرتے اور سلام کرنے میں پہل کرتے۔ کسی کو پیغام بھجواتے تو اس کے ساتھ سلام ضرور کہلواتے۔ گھر میں داخل ہوتے اور گھر سے نکلتے ہوئے گھر کے لوگوں کو بھی سلام کرتے۔ کسی کی ملاقات کو جاتے تو دروازے کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر اطلاع دینے اور اجازت لینے کے لیے 3 مرتبہ سلام کہتے۔ جواب نہ ملتا تو بغیر کسی احساس تقدر کے واپس چلے جاتے۔ رات کو کسی نے ملنے جاتے تو اتنی تیز آواز میں سلام کرتے کہ اگر جاگتا ہو تو سن لے اور اگر سو رہا ہے تو خلل نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جاتے تو اس امر کو ناپسند کرتے کہ صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو، مجلس کے کنارے ہی بیٹھ جاتے، کندھے پر سے باندھ کر آگے جانے سے اعتراض فرماتے، اہل مجلس کی گفتگو میں غیر متعلق موضوع نہ چھیڑتے، کسی کی بات کبھی نہ کاٹتے، ناپسندیدہ آدمی کے آنے پر بھی خندہ پیشانی سے پیش آتے۔ چنانچہ ایک بار کوئی آیا